بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ نئے آسان اور انتہائی سستے تین نسخوں سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈ، ویڈیو شیئر کرنے پہلے تمام بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو، ہر نیا نسخہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس چینل کی تمام ویڈیوز میں بتایا گیا تمام نسخہ جات انتہائی مستند اور انتہائی احتیاط سے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جو کہ بارہا کے آزمودہ ہیں۔ تمام نسخہ جات دیسی جڑی بوٹی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ نئے آسان اور انتہائی سستے تین نسخہ کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور لائک کریں اور شیئر کیا کریں۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے دعا آرڈر پر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے موبائل نمبر پر رابطہ کر کے دعا منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ فوائد، پرہیز، دوران علاج غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور ذکر کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیشاب کی جلن۔ پیشاب کی جلن ایک تکلیف دہ بیماری ہے۔ اکثر لوگ اسے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ مثانے کی گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ عموماً اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقتاً پیشاب کے انفیکشن کی کئی وجوہات جن پر اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو یہ شدید مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ عام طور پر پیشاب کے مسائل بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو پیشاب کی نالی کے ذریعے مثانے میں جا کر پھیل جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہو کر تیزی سے اپنا کام کرتے ہیں، اگرچہ پیشاب کا نظام کسی وجوہات کی وجہ سے بعض اوقات کام نہیں کرتا اور جراثیم افزائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جلن کی ایک وجہ تیزابیت کا ہونا بھی ہے۔ گوشت زیادہ کھانے اور پانی کا استعمال کم کرنے کی صورت میں یہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پیشاب میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس سے جلن ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ ان میں انفیکشن کی صورت میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا، رک رک کر کم مقدار میں آنا، سرخ، گلابی یا گہرا زرد رنگ کا پیشاب آنا، پیشاب کے ساتھ خون آنا، جلن، بدبو اور درد کے ساتھ آنا، پیپ کا آنا۔ اس کے علاوہ گردوں کی سوزش، متلی، بخار اور سردی بھی پیشاب کے انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ نسخے کی طرف چلتے ہیں جی۔ اس میں شامل اجزاء نوٹ کریں۔ کلمی شورا 10 گرام، سہدیوی بوٹی 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، ملٹھی 5 گرام۔ یہ 4 چیزیں ہیں جی، آپ کو کسی بھی پنسا اسٹور سے بآسانی مل سکتی ہیں۔ تمام اشیاء کو باریک پیس کر چھان کر سفوف بنا لیں اور تھوڑی سی چینی شامل کر لیں۔ دیسی کھانڈ شامل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ خوراک 5 گرام سفوف صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ روزانہ استعمال کرنا ہے آپ نے اور چند دن تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے باپریز استعمال سے ضرور افاقہ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے۔ بیرون ملک مقیم حضرات واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک کال کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی کامنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔